السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے دوستوں، DHK آفیشیل یوٹیوب چینل کے تمام جاننے اور چاہنے والوں، انسان کو عام طور پر دو طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ایک بیماری جسمانی ہوتی ہے، دوسری بیماری روحانی ہوتی ہے۔ جسمانی بیماریاں جیسے سر درد، بخار، سردی، زکام، نزلہ اور مہلک جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ اس وقت سب سے مہلک جسمانی بیماریوں میں سے ایک کینسر کی بیماری ہے۔ تو ان بیماریوں میں جب مسلمان مبتلا ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کے لیے فائدہ مند بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ صبر کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ دھلتے جاتے ہیں اور اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتی ہے اور اس کی نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ دوسری طریقے کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، تکبر کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، بدگمانی وغیرہ۔ جب آدمی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے لیے گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا بزنس ہے۔ جب وہ ان بیماریوں میں، روحانی بیماریوں میں چلا جاتا ہے، جس طریقے سے جسمانی بیماریوں میں اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان روحانی بیماریوں میں اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور جو کہ اس کے لیے گھاٹے کا سودا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کا سبب بنتا ہے ان بیماریوں میں مبتلا ہونا۔ انہی روحانی بیماریوں میں سب سے زیادہ خطرناک جو بیماری ہے وہ حسد کی بیماری ہے۔ آج حسد کا دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسلم معاشرہ جن روحانی بیماریوں میں مبتلا ہے، وہ سب سے خطرناک بیماری حسد ہے۔ حسد کہتے کسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دین کی یا دنیا کی نعمت دی۔ مان لیجیے اللہ نے کسی کو اچھا علم دیا، اچھی شہرت دی، اچھی آواز اس کو دی، وہ نعت اور تقریر اور قرات کرتا ہے، تو سامنے والے کے ذہن میں اور اس کے دل میں اور اس کے گمان میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو علم دیا ہے، اس علم کی وجہ سے اللہ نے جو اس کو شہرت دی ہے، وہ اس شہرت سے محروم ہو جائے۔ اللہ نے اس آدمی کو جو اچھا مکان دیا، اگر اللہ نے اس کو دنیاوی نعمتیں دی ہیں، اچھا مکان دیا ہے، اچھی صحت دی ہے، اچھی گاڑی اس کے پاس ہے، تو اب حاسد یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے مکان ہے ڈہ جائے، ختم ہو جائے، اس کے دل میں خیال آ رہا ہے۔ حاسد یہ سوچے کہ اس کی جو ہے گاڑی، کسی طریقے سے اس کی گاڑی ختم ہو جائے، کسی طریقے سے اس کے پاس اللہ نے جو پیسہ اور جو اس کو مال و دولت دیا ہے وہ اپنی پیسے اور اپنی مال و دولت سے محروم ہو جائے۔ یہ حسد ہے، اور حسد سے آج ہمارے مسلم معاشرے میں بھائی بھائی کا تعلق، دوستوں کا تعلق، رشتہ داروں کا تعلق، جاننے اور چاہنے والوں کا تعلق، احبابوں کا تعلق حسد نے بالکل خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ گویا کہ حسد ہمارے مسلم معاشرے کے لیے ایک زہر قاتل کے برابر ہے۔ ایک چیز اور، اللہ نے کسی کو نعمت دی، اب سامنے والے شخص کے اندر یہ خیال آ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو جو یہ نعمت دی ہے، اللہ نے اس کو جو یہ علم دیا ہے، اللہ نے اس کو جو مال و دولت دی ہے، یہ مجھے بھی مل جائے۔ مگر سامنے والے نے یہ سوچا کہ یہ مال، یہ دولت، یہ علم مجھے مل جائے، مگر یہ نہیں سوچا کہ اس سے یہ مال، یہ دولت چھن جائے۔ اس کو رشک کہتے ہیں، اور رشک کرنا جائز ہے، مگر اگر وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ مال و دولت چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، مگر سامنے والے کے پاس جو اللہ نے دیا ہے یہ چھن جائے، یہ حسد ہے، یہ غلط ہے۔ یہ اگر آپ سوچیں گے، کریں گے تو آپ کو گناہ ملے گا۔ حسد کا پہلا درجہ یہ کہ سامنے والے شخص کو جو نعمت ملی ہوئی ہے وہ نعمت اس سے چھن جائے، اگر اس کے پاس رہتے ہوئے چھن جائے تو بہت اچھا، ورنہ اپنی وہ نعمت سے محروم ہو جائے۔ دوسرا درجہ یہ کہ سامنے والے شخص کو جو نعمت ملی ہوئی ہے وہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ حسد کا تیسرا درجہ یہ کہ سامنے والے شخص کو جو نعمت ملی ہوئی ہے، اب چاہے وہ نعمت مجھے ملے یا نہ ملے، مگر وہ اپنی اس نعمت سے محروم ہو جائے۔ یہ حسد کا سب سے گھٹیا اور سب سے خطرناک درجہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام تر مسلمان بھائیوں کو تمام حاسدین کی حسد سے محفوظ رکھے۔ ہم حسد سے بچے کیسے؟ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے جو نعمتیں دی ہیں، جب وہ ان تمام تر نعمتوں پر راضی ہو جاتا ہے تو دنیا والوں کو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو ان نعمتوں کی محبت اس کے دل میں نہیں آتی ہے، اور وہ اللہ کی نعمت پر جب راضی رہتا ہے، اس کی تقسیم پر راضی رہتا ہے، تو اس کے اندر ہے یہ حسد جیسی مہلک اور خطرناک بیماری جو زمانے کے لیے زہر قاتل ہے، معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے، وہ اس کے اندر نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام تر بھائیوں کو تمام حاسدین کی حسد سے محفوظ رکھے۔ میں آپ تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری یوٹیوب چینل DHK آفیشیل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرائیں، دوستوں سے سبسکرائب کروائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔